بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کار اجارہ کا، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریسنٹ چینجز آئی ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا چینجز آئی ہیں اور کون کون اب ایلیجیبل ہے اس گاڑی لینے کے لیے، کیا کیا ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں، اور اسپیشلی ہم ڈسکس کریں گے روشن ڈیجیٹل پاکستان، جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، جو روشن اپنی کار اپلائی کرتے ہیں میزان بینک کے تھرو، تو ان کو کیا کیا فیسلٹیز ملے گی اور کیا کیا ریسٹرکشنز ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو پالیسی دی ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو 1000 سی سی یا اس سے پلس کی گاڑی لینا چاہتا ہے میزان بینک سے، تو اس کو کم از کم 30% اس نے پہلے دینے ہیں اور 5 سال کے لیے میکسیمم فائنانسنگ لے سکتا ہے۔ اس کا بیسک پرپز یہی تھا کہ جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں ان کی فائنانسنگ روکی جائے، اور جو ہماری انڈسٹری ہے، لوکل انڈسٹری ہے، لوکل اسمبل گاڑیاں جو ہیں یہ بڑھی جائیں۔ اس پرپز کے لیے انہوں نے یہ پالیسی نافذ کیا ہے کہ 5 سال انہوں نے میکسیمم فائنانسنگ کی لمٹ کر دی ہے، اور ایٹ لیسٹ 30% جو ہے بندہ وہ پہلے دے گا۔ جو 1000 یا اس سے کم کی گاڑیاں ہیں، 1000 سی سی یا اس سے کم کی گاڑیاں ہیں، وہ ویسے ہی ایز اٹ از چلتی رہیں گی، جیسے ان کی پہلے ہی فائنانسنگ چل رہی تھی کہ وہ مطلب منیمم 15% دے کے 7 سال تک کی فائنانسنگ وہ لے سکتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، تو یہ جو روشن ڈیجیٹل ہولڈر ہیں یا روشن اپنی کار جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی جو شرط ہے کہ جو جیپنیز گاڑی باہر سے لاتے ہیں یا یہاں سے جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں یا لوکل اسمبل 1000 سی سی پلس گاڑیاں ہیں، اس کے لیے ان کو فائنانسنگ بھی روشن اپنی کار کے تھرو 30% ہی ملے گی، اور 30% منیمم، اور 5 سال کے لیے فائنانسنگ ملے گی۔ اور سیکنڈلی جو ہے ان کا جو کیا بولتے ہیں پاکستان کے باقی رولز ریگولیشنز ہیں وہ بھی فالو کرنے پڑیں گے۔ ایک اور کویسچن بھی پوچھ جاتا ہے کہ جو ڈرائیونگ لائسنس کی شرط ہے جو روشن ڈیجیٹل ہولڈر ہیں ان کے لیے بھی ہے یہ شرط، تو بالکل یہ ان کے لیے بھی شرط موجود ہے۔ جو یہاں پہ ان کا بینیفیشری ہوگا اس کا ڈرائیونگ لائسنس یا لرنر بنا ہوا ہونا چاہیے۔ پلس جو یہاں پہ روشن اپنی کار ہولڈر والے ہیں، جو ان کا کویسچن آتا ہے موسٹلی کہ ان کی انشورنس جو ہے یا جو ٹریکر ہے وہ کس کے نمبر پہ جائے گا، جو یہاں پہ بینیفیشری ہے ان کے نام پہ جائے گا، ظاہر ہے۔ اور روشن اپنی کار والے جو ہیں وہ بھی یہ بھی کویسچن کرتے ہیں موسٹلی کہ جو یہاں پہ بندہ گاڑی لے رہا ہے یا وہاں سے جو گاڑی میں بک کروا رہا ہوں تو میری کتنے عرصے کی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ تو اسٹیٹمنٹ تو ڈیپینڈ کرتا ہے 6 مہینے کی ہے، 1 مہینے کی ہے۔ اب ایک سچویشن یہ بھی بن جاتی ہے بعض اوقات کہ اس کا نارمل اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے پاکستان میں آلریڈی، اس میں وہ ریمیٹنسز اپنی بھیج رہا ہے، ابھی وہ چاہتا ہے کہ میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولوں اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولتے ہی میں روشن اپنی کار اپلائی کر لوں، تو پاسبل ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ ادھر والی پرووائڈ کر دے جو جہاں پہ آلریڈی اس کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں، وہ والی اسٹیٹمنٹ پرووائڈ کر دے، ساتھ میں وہ اپنے یہ پرووائڈ کر دے کہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کے روشن اپنی کار اپلائی کر سکتا ہے۔ لین بیس کے اوپر بھی کر سکتا ہے، نان لین بیس کے اوپر بھی کر سکتا ہے۔ نان لین بیس بیسیکلی ہے ہی یہی کہ آپ نے جتنے بھی آپ کے بندے آپ کے باہر بیٹھے ہیں وہ سیلری سلپ دیں گے، اپنا ثبوت دیں گے کہ میرے پاس انف ارننگ ہے کہ میں پاکستان میں جو گاڑی لے رہا ہوں اس کی قسطیں ادا کر سکتا ہوں۔ تو یہ بھی کلیریفیکیشن کلیئر ہے کہ اب جو ادھر والی اسٹیٹمنٹ بھی، ہاں اسٹیٹمنٹ وہ جس میں اس کی ریمیٹنسز آ رہی ہوں، ریمیٹنسز کے بغیر والی اسٹیٹمنٹ اس کی نہیں چلے گی۔ تو اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی کنفیوژن ہو، اس پالیسی کے ریلیٹڈ کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ ایک کویسچن یہ بھی آتا ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا، اس سے کیسے مطلب آپ روک سکتے ہیں امپورٹڈ گاڑیوں کو، تو سمپل یہ ہے، جو 90% پاکستان میں گاڑیاں مارکیٹ میں پھر رہی ہیں یہ بینک فائنانس ہوتی ہیں۔ اب یہ بینک فائنانس جو ہے وہ سب سے بڑا پورشن ہے پاکستان میں گاڑیوں کو انیبل کرنے کے لیے یا گاڑیوں کو وہ کرنے کے لیے کہ لوگوں کو پرووائڈ کرنے کے لیے۔ تو اس کو حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو امپورٹڈ گاڑیاں باہر سے آ رہی ہیں جتنی بھی آ رہی ہیں ان کو موسٹلی کیا کیا جاتا تھا، فائنانس کروا لیا جاتا تھا بینک سے، اور بینک کا پیسہ استعمال کیا جاتا تھا، بینک کو بھی ارننگ ہو جاتی تھی اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا کہ بڑی گاڑیاں وہ لے کے آئیں۔ اب انٹرنل انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کر دیا ہے کہ ان کو فائنانس اویلیبل ہی نہیں ہوگا۔ اگر وہ 30% پہلے دیتے ہیں، 70% انہیں مطلب بینک فائنانس کرے گا، 5 سال کے لیے ہے، قسط اس کی بڑھ جائے گی، تو یہ نیرونیس ہے باہر والی گاڑی کے لیے۔ جو 1000 سی سی یا لیس ہے تو وہ امپورٹ ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو پاکستان میں زیادہ تر بنتی ہیں، جیسے سوزوکی کی جتنی گاڑیاں ہیں، تو ان کے اوپر وہی 7 سال کی فائنانسنگ بھی ہے،
15% پہ سے بھی آپ وہ منیمم 15% ایڈوانس دے کے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ پاکستان کی جو انٹرنل انڈسٹری ہے یہ تھوڑی بوسٹ کرے گی, اور جو فائنانسنگ ہے وہ اویلیبل ہی ان کو ہوگی جو چھوٹا طبقہ ہے ہمارا, جو 1000 cc سے کم کی گاڑی لیتا ہے. جو بڑے لوگ ہیں, پیسے والے جتنے لوگ ہیں, تو ان کے لیے یہ فائنانسنگ اویلیبل ہی نہ ہو, ان کو فائنانسنگ وہ اپنے اون سورس سے کریں. اصل میں ایک چیز یہ بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ وہ لیجیٹیمیٹ کرتے ہیں اپنی ارننگ کو کہ جی میری گاڑی جو ہے یہ میرے اپنے پیسے تو ہے نہیں, میں نے تو بینک سے فائنانسنگ کروائی ہوئی ہے. تو اس کو لیجیٹیمیسی جو ہے اس کو بھی کسی حد تک اس کو کور کیا جا سکتا ہے اس طرح کی پالیسی لا کے. تو بیسیکلی یہ جو چھوٹا طبقہ ہے اس کے لیے گاڑیوں کو بوسٹ کرنے کے لیے بھی ہے, اور ایک اور ریسٹرکشن بھی انہوں نے لگائی ہے اسی پرپز کے لیے کہ اگر آپ اون پہ گاڑی لیتے ہیں تو اون پہ گاڑی لینے کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ آپ انویسٹر جو ہے وہ 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے اون مانگ لیتا تھا. اون کا کانسیپٹ یہ ہے بیسیکلی کہ وہ گاڑی کمپنی کو پیسے دے کے پرچیز کر لیتا تھا, اس کے بعد کسی شو روم پہ کھڑی کر دیتا تھا اور وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ میری فریش گاڑی کھڑی ہے, میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. سپوز وہ 26,05,000 کی سٹی گاڑی ہے, تو وہ کیا کہے گا کہ وہ کہے گا 1,40,000 1,50,000 مجھے اس کا اون دے دو. اب وہ اس کو گاڑی کتنے کی پڑ جائے گی, 27,50,000 کی اس کو گاڑی پڑ جانی ہے. تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ وہ نیگوشیبل ہے, وہ اون کر لیتے تھے. اب اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک بڑی زبردست فیسلٹی لے کے آئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اون پہ گاڑی لینا جا رہا ہے تو اس کو ایک ریسٹرکشن یہ ہے کہ وہ جب ایکسائز کے پاس رجسٹریشن کے لیے جائے گا تو 1 لاکھ روپے اس کو ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا. اون کے پیسے بھی بندہ پے کرے گا, ساتھ میں وہاں پہ جا کے 1 لاکھ روپے ایکسٹرا بھی پے کرے گا. اور جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ بھی انہوں نے کروا دیا ہے. جو انویسٹر ہے, انویسٹر ود ہولڈنگ ٹیکس پہلے بھی پے کرتا تھا, اب بھی ود ہولڈنگ ٹیکس وہی پے کرے گا. ساتھ میں جو 1 لاکھ روپیہ جو ایکسائز میں ایکسٹرا ایڈیشنل ٹیکس کے نام سے انٹروڈیوس کروایا تھا کہ یہ بھی اس کو ایک ڈسکریج کیا جائے اون کی پریکٹسز کو. تو اب کوئی بھی اون کی گاڑی آپ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں, اچھا اس پالیسی میں یہ ہوا ہے کہ 3 مہینے یا اس سے پہلے یا ود ان 3 منتھ آپ اپنی نئی گاڑی کسی دوسرے بندے کو نام پہ ٹرانسفر کریں گے تو آپ کو 1 لاکھ روپے ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا ایکسائز میں. تو اس وجہ سے اس کو بھی ریسٹرکٹ کیا گیا ہے اس پوزیشن میں. تو اوورآل اگر ہم دیکھیں تو اوورآل میں یہی سمجھ آتی ہے کہ جو چھوٹا طبقہ ہے ان کے لیے گاڑیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اور جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈر ہیں ان کے لیے بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ اپنی پرسنل کنوینس کی طرف آیا جائے, پبلک ٹرانسپورٹ کو تھوڑا کم کیا جائے اور پرسنل کنوینس کی طرف زیادہ لایا جائے. اور ساتھ میں یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اب سوزوکی کی بھی جو شارٹ فال ہے وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. انہوں نے کلٹس کی سارے ویریئنٹ بند کر دی ہیں, تو یہ ڈیمانڈ ہی ہے کہ آلریڈی بکنگ ہی اتنی ہو چکی تھی کہ کمپنی کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں تھی کہ اتنی گاڑی پروڈیوس کر سکے. انہوں نے دسمبر تک اس کی بکنگ کلوز کر دی ہے. اور جو آلٹو ہے, آلٹو کا جسٹ VXR ماڈل آ رہا ہے, تو آلٹو VX اور VXL یہ دونوں اس کی کبھی کوئی نہیں آ رہی. اب اون پہ تو سوزوکی کی کوئی گاڑی ملتی ہی نہیں ہے سوائے آلٹو VXR کے. تو پوزیشن یہی سامنے آ رہی ہے, سمجھ یہی آ رہی ہے کہ ان پالیسیز کا ایفیکٹ یہی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہماری انٹرنل انڈسٹری ہے یہ بوسٹ کر رہی ہے اور لوگ اس کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں. یہ آج کی ڈسکشن تھی. اگر اس کے بارے میں کوئی آپ کو کنفیوژن ہو, کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ مجھ سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر.